ویلکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہمیں اسٹوری جو بھیجی ہے وہ بھیجی ہے صدف نے سکھر سے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام صدف ہے اور میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی ماہا۔ ماہا اور میں بچپن سے ہی بیسٹ فرینڈز تھے۔ ماہا کا گھر میرے گھر سے صرف 2 گلی ہی دور تھا۔ ہم بچپن سے ہی ساتھ اسکول آتے جاتے رہتے تھے، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہر وقت ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میرا اور ماہا کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں تھا۔ ہم ساری باتیں ایک ساتھ شیئر کرتے تھے۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر روز کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، کبھی وہ میرے گھر آ جاتی تھی، کبھی میں اس کے گھر۔ ہم نے ساتھ ہی اسکول ختم کیا اور ایک ساتھ ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور کالج بھی ساتھ جانے لگ گئے۔ کالج میں بھی میں اور ماہا ایک ساتھ رہتے تھے۔ ہماری دوسری لڑکیوں سے بھی دوستی تھی، لیکن ایسی دوستی نہیں تھی جیسے میری اور ماہا کی تھی۔ کالج کا ہمارا 1 سال تو بہت اچھا گزرا۔ ایک دن میں اور ماہا کالج سے گھر جا رہے تھے تو ماہا نے مجھے راستے میں بتایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا نیو یارک میں رہتا ہے اور اگلے ہفتے منگنی ہے۔ بس یہ سننا تھا اور میں نے خوشی سے ماہا کو گلے لگایا اور بہت مبارکباد دی اور انتظار کیا کہ اب منگنی میں بلانا۔ اس نے کہا ہاں ہاں ضرور، تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو، میں تو تمہیں ضرور بلاؤں گی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری بیسٹ فرینڈ کی منگنی ہو رہی ہے، پھر شادی ہوگی، میں اس کی اکلوتی دوست ہوں تو یقیناً وہ مجھے تو ضرور بلائے گی۔ میں نے پہلے سے ہی تیاری کرنی شروع کر دی، کپڑے جوتے جیولری سب نکال کے بیٹھ گئی کہ میں ماہا کی منگنی میں یہ پہن کر جاؤں گی۔ اب میں بس انتظار میں تھی کہ کب ماہا مجھے اپنی منگنی میں انوائٹ کرے اور میں اس کی خوشی میں شامل ہوں۔ 1 ہفتہ میرے انتظار میں گزر گیا، نہ ماہا کالج آئی اور نہ ہی اس نے میرے کسی میسج کا رپلائی کیا۔ اس بیچ میں اس کے گھر بھی گئی پر اس کی امی نے کہا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی اور اس نے مجھے بلایا بھی نہیں۔ کچھ دن بعد میں اور ماہا کالج میں ملے تو میں نے ماہا سے شکایت کری کہ یار تم نے تو مجھے اپنی منگنی میں بلایا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے صرف گھر گھر میں ہی کر لی تھی، گھر کے ہی لوگ تھے، شادی میں ضرور بلاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنی تصویریں دکھائیں، میں بھی مان گئی اور خوشی خوشی اس کی خوشی میں شامل ہونے لگی، اس کی باتیں سننے لگی۔ کچھ دنوں میں ہی ماہا کا میرے ساتھ رویہ بدلنے لگا، نہ وہ میرے گھر آتی، نہ وہ میرے میسج کا رپلائی کرتی اور نہ وہ مجھ سے صحیح سے بات کرتی تھی۔ میں نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی تھی، اس کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی ٹیکسٹ کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ماہا کو کیا ہوا ہے، ہماری دوستی کو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے کالج میں پتہ چلا کہ ماہا کا نکاح ہو گیا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، جب میں ماہا سے ملنے گئی تو میں بہت حیران ہوئی، وہ بہت بدل گئی تھی، اس کے چہرے پہ ایک مغروریت آ گئی تھی، وہ کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگی تھی۔ میرے ساتھ بھی اس کا رویہ کافی بدل گیا، مجھے تو وہ پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کر وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی جو اس کے روب میں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی ماہا کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اس سے دوری اختیار کر لی۔ اب وہ میری دوست نہیں رہی، یہ وہ میری دوست ہے ہی نہیں جس سے میں اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی تھی، جو میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ میری بھی کالج کی کئی لڑکیوں سے اچھی بات چیت رہی۔ اسی طرح کالج ختم کرنے کے بعد ہم سب اپنی لائف میں آگے بڑھ گئے اور میں نے اپنا ماضی پیچھے ہی چھوڑ دیا کہ میری کوئی دوست بھی تھی۔ 1 ڈیڑھ سال گزر چکا تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ بازار گئی سامان لینے کے لیے۔ وہاں ایک دکان پر مجھے ماہا کی امی ملی۔ اس کی امی مجھے پہچان گئی اور بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کری۔ میری امی کی اور اس کی امی کی بھی بہت اچھی بات چیت ہونے لگی۔ میری امی نے جب ماہا کے بارے میں اس کی امی سے پوچھا تو ماہا کی امی نے بتایا کہ ماہا کو تو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ گھر میں ہی رہتی ہے، ہم نے گھر بھی بدل لیا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں کہنے لگی میرا گھر سامنے ہی ہے، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ماہا کو بھی اچھا لگے گا تم سے مل کے۔ میں اور میری امی ان کے ساتھ چلے گئے۔ جیسے ہی بیل بجائی ماہا نے دروازہ کھولا، وہ ہمیں دیکھ کے بہت حیران ہوئی اور گرم جوشی سے ملی۔ میں اور میری امی اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، اس کی امی اور میری امی باتیں کرنے لگی۔ ماہا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ کمرے میں چل کے بات کرتے ہیں۔ ماہا مجھ سے بالکل پہلے کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں جا کے اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں خاموش تھی، میں نے صرف ماہا سے یہ کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، آنٹی نے تمہاری ڈیورس کے بارے میں بتایا۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رونے لگی، کہنے لگی صرف تم نے ہی افسوس کیا ہے، باقی سب تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تم واقعی میری بہت اچھی دوست ہو، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، میری خوشی میں خوش ہوئی ہو اور میرے دکھ میں افسوس کرنے آئی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ کیا ہم پہلے کی طرح دوست نہیں بن سکتے؟ تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا کہ نہیں، مجھ سے معافی مت مانگو، میں اپنی لائف میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں، اب میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی، نہ ہی دوستی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ اب تم میری بیسٹ فرینڈ نہیں ہو، تم میرے صرف محلے کی ایک لڑکی ہو کہ جس سے صرف میں اس کے دکھ کا افسوس کرنے آئی ہوں، اور میں تمہاری دوست بھی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنی امی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ہم 5 منٹ بیٹھے اور اس کے بعد میں اپنی امی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ تو یہ تھی فرینڈز آج کی سٹوری جو ہمیں بھیجی تھی صدف نے سکھر سے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنی سٹوریز بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔